اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم۔ آج بہت بحث سننے کو ملتی ہے کہ امام مہدی کا سال یہ ہے، امام مہدی کا سال وہ ہے، یہ نشانی پوری ہو گئی، وہ علامت پوری ہو گئی، کسی کا غائب ہے آ چکا ہے تو اس کے لیے تو اب کوئی علامت نہیں، کسی کا مر چکا ہے اس کے لیے تو ابھی بات کوئی ضروری نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہمارا مہدی آئے گا، تو ان سے بھی ابھی کیا بات کریں، کیونکہ وہ ہی بتاتے رہتے ہیں کہ اگلا سال ہے، یہ پچھلا سال ہے، اس سال چاند گرہن، مطلب کچھ بھی بنا ان کے کرنا کنیکشن جوڑ دیتے ہیں۔ جس کا مر گیا وہ تو بولتا قیامت آنے والی ہے، جس کا پیدا ہو چکا ہے پہلے ہی تو وہ بولتا ہے کہ وہی آئے گا تب بس کچھ ہوگا، ہمیں اپنا تئی دیکھنا ہے۔ اور ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کا آنا ہے پیدا ہی نہیں ہوا اس کی نظر میں، وہ تو یہ بڑی کھچڑی ہے اس میٹر میں لے کے۔ لیکن امام مہدی کو لے کے میں ایک بات، امام مہدی کا خلافت اور حضرت عیسیٰ کا دور، دونوں کو ساتھ کنیکشن کر کے ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو، بہت کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ایک تو ہر کسی کا، ہر فرقے کا اپنا ایک مہدی ہے، کسی کا مر گیا ہے، کسی کا چھپ گیا ہے، کسی کا آنے والا ہے، لیکن ان سب کے ماننے والوں کو دیکھا جائے تو آپ کو افسوس ہی ہوگا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اسلام کے نام پہ لڑنے والا نہیں ہے، بلا فضل بس ایک امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، یا بنا چکے ہیں، یا بس ان کے لیے ایک معمولی سی بات تھی، جس کا بن چکا مر گیا ہے اس کے لیے معمولی سی بات تھی، کیا پڑھا کیا ہو، کیونکہ مہدی تو آیا نہیں، جس کا غائب ہو گیا ہے اس کے لیے بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ورنہ وہ اس کے لیے دعائیں درود ساری چیزیں ڈھونڈتے ڈھونڈاتے تو منانے کے لیے منا کے لے کر آتے، تو وہ بھی اتنے کے لیے اتنا خاص نہیں ہے مہدی، اور جن کا آنا ہے وہ بھی بس تمسخری کر رہے ہوتے ہیں اس کریکٹر کو لے کے۔ اب مہدی کو لے کے کتنی جنگوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ جنگ ہوگی تو مہدی یہ لڑیں گے، تو 80 جھنڈے تو شیعہ بولتے ہیں وہ آ کے بحال کریں گے شیعت کو، اور قادیانی اور یہ باقی آغا خانی ٹائپ کی یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی وہ ہو گیا بس اب ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان کی جنگ ہو، ان کی خلافت کا کیسے قائم ہو، یا راتوں رات والی حدیث، یا وہ ان کو شناخت کریں گے، یہ ساری باتیں کرتے ہیں علماء، ہمارے مشائخ اور ہمارے اسکالر اور ہمارے ادیب اور عالم حضرات یا مفتی حضرات، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ امام مہدی آ کے مال کی کثرت کر دیں گے، کہ بلا جیسے کہتے ہیں لا تعداد مال تقسیم کریں گے لوگوں کو، یہ بات آپ کو نہیں بتائے گا کوئی، آپ کو جنگوں میں پھنسائے گا، آپ کو حلیہ اور اس کی نسبت میں پھنسائے گا۔ اب وہ خلافت آنے کے بعد جنگ کریں گے تو یہ بھی تو بتانا ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں مال تقسیم کریں گے اور یکساں تقسیم کریں گے اور بے لوث ہو کے اور انلمیٹڈ مال تقسیم کریں گے۔ لیکن اس ٹاپک میں ہی بات کر لیتا ہوں، کیونکہ امام مہدی جب لوگوں کو مال بانٹ رہے ہوں گے تو وہاں پہ ایک شخص کا ذکر ہے، ایک قبیلے کا ذکر ہے، اس ٹائپ کے لوگ آئیں گے، لیکن عورتیں کو تقسیم نہیں کریں گے، یا تو کیونکہ ان کے گھر کے مردوں کو کیا جائے گا۔ تو اب جب یہ مال تقسیم ہوگا، جب اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی خیرات زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، تو اتنا پیسہ آنے کے بعد یہ جو ہمارے موچی بھائی ہیں، یا ہمارے جو چھوٹے موٹے جنرل اسٹور ٹائپ کے لوگ ہیں، یا چائے کے ہوٹل والے، یا پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والے، ایون کہ ساری لیبر اور امپلائی جو ہوگی، جو سرونٹس ہوں گے، گورنمنٹ سرونٹ ہوں گے، یہ پاگل ہے کہ اپنا کام کریں گے؟ جب اتنا پیسہ آ گیا ہے تو چپراسی کے پاس اگر اتنا پیسہ آ گیا ہے، یا موچی کے پاس کروڑوں اربوں روپے آ گیا ہے، تو وہ پاگل ہی کام کرے گا؟ پھر تو میرے خیال سے لگتا ہے دنیا ڈسپوزیبل کی طرف چلی جائے گی، یوز کرو پھینکو۔ لیکن اتنی محنت بھی کون کرے گا کہ کوئی کمپنی میں امپلائی، مالک تو خود آگے کام نہیں کرے گا نا۔ جب مالک اور کیا کہتے ہیں غلام جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے پیسے کے معاملے میں، تو غلام اپنی فیکٹری کھولے گا، تو اس کی فیکٹری میں بھی کون کام کرے گا؟ تو امام مہدی جو ہیں وہ مردوں میں پیسہ تقسیم کریں گے، اور جیسے ہماری لڑکیوں کا شوق ہے نا، ایک خاص کر ایشین لڑکیوں کا شوق ہے ایسٹرن لڑکیوں کی طرح کام کرنے کا، پڑھ لکھ کے اپنا کیریئر بنانے کا، اور ڈاکٹر، انجینئر، یا بینک یا لیپ ٹاپ یا اس ٹائپ کی چیزوں میں، کسی بھی چیزوں میں، جنرل اسٹور، مالز، ہر جگہ یہ بولتی ہیں ہمیں کمانا چاہیے، ہم کمانے کی اجازت ملنی چاہیے، باہر لڑکوں کی طرح گھومنے کی اجازت ملنی چاہیے، تو مل جائے گی، آپ لوگ ٹینشن نہیں لیں، کیونکہ یہ سارا کا سارا پیسہ مردوں کے اکاؤنٹ میں جائے گا، اور مرد تو ایسے تو ہے نہیں کہ اپنی بیوی کو دیں، یا اپنی ماں کو دیں، یا اپنی بہن اور بیٹی کو دیں، وہ تو بولیں گے ہم خرچ کریں گے۔ اب وہ کیونکہ مرد تو بیٹھ گیا گھر پہ، اس کے پاس پیسہ آ گیا، تو اب وہ اگر نوعیت دیکھی جائے
تو یہی لڑکیاں ٹرانسپورٹ چلا رہی ہوں گی کیونکہ ان کو تو جاب کرنے کا شوق ہے، یہی لڑکیاں بینک چلا رہی ہوں گی، یہی لڑکیاں فیکٹریاں چلا رہی ہوں گی، اور یہی لڑکیاں جو ماحول شادی کے اور گورنمنٹ کے اداروں میں جو کام ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوں گے، ایون کہ لیبر بھی بن جائیں گی، کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، پیسہ تو مرد کے پاس ہے۔ تو جب آپ کو مہدی کی طرف سے پیسہ ملنے لگے تو ان عورتوں سے کام کرانا ہے۔ آپ نے صرف مسجد امام، مفتی، جہاد، مجاہد اور بچے پالنے والے کے، کیونکہ پھر تو انجوائے نا مردوں کے لیے، جب مرد کے پاس اتنا پیسہ ہے اور اگر وہ خواہش کرے کہ وہ اور پیسہ بنائے تو اس کو امپلائز نہیں ملیں گے، کیونکہ پھر یہ لڑکیاں ہی امپلائز بنیں گی، پھر یہی کمانے نکلیں گی۔ کیونکہ اگر مثال کے طور پر میرا بینک ہے اور میرے دوست کا جو ہے وہ ریسٹورینٹ ہے، تو وہاں میرے بینک کو میری بیگم، اس کی دوستیں سنبھالیں گی، میرے شوہر کا میرا مطلب کسی اور کے شوہر کا ریسٹورینٹ ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے بولے گا، وہ یہ کھانا وانا پکا کے کھلائیں گے لوگوں کو، ہم مر جا کے فیملی کے ساتھ کبھی اس والے پہ جا کے انجوائے کر لیں گے، کبھی اس والی لڑکی کے، یعنی کہ ایون کہ ہر ادارے میں اور ہر کاروبار میں، ایون کہ شاپ کیپر، گیٹ کیپر، ہر قسم کی جو جاب ہوتی ہے وہ عورتوں کو ملیں گی، کیونکہ مردوں کے پاس اتنا پیسہ ہوگا تو وہ پاگل ہی ہے جو جاب کرے گا۔ خیر واللہ عالم، اگر میری نظر میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگر مال بٹے گا تو مردوں کو بٹے گا اور مرد تو پھر کام کرنے نہیں جائیں گے۔ کم سے کم اگر میرے پاس 1-2 ارب روپے آ گئے اور مجھ کو پتا ہے کہ اب قیامت قریب ہے تو میں پاگل ہوں 1 ارب 2 ارب کو 6-7 ارب پہ لے کے جاؤں گا، میں وہ 1 ارب سے زیادہ خرچ کروں گا اپنی زندگی میں۔ تو یہ عورتیں ہی کام کریں گی، یہی موچی ہوں گی، یہی جنرل اسٹور پہ بیٹھیں گی، یہی ڈاکٹر ہوں گی، یہی انجینئر ہوں گی، یہی ڈرائیور ہوں گی اور یہ سب ہوں گی۔ اب واللہ عالم یہ پالیسی ہماری کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن اس سے آسان راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو مہدی کو لے کے یہ بھی بتایا جائے کہ مہدی مال تقسیم کریں گے اور بے دہات مال تقسیم کریں گے کہ لوگ زکوٰۃ خیرات تو دور کی بات، مجھے تک کمانے بھی نہیں چاہیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اس نعمت کا مزہ چکھائے جو حضور سے اللہ نے وعدہ کیا اور حضور نے ہم سے وعدہ فرمایا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائے زندہ باد۔